اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، خیریت ہو، کرم فرمائے، مشکلات حل ہو، مرادیں پوری ہو، اعمال اچھے کریں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیگر اولیاء اللہ، اہل بیت، صحابہ کرام، جمیع اللہ کے عاشق خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اور سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اسی ایک پروگرام میں 4 پروگرام چلتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں رونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا، خشیت الہی، عشق رسول اور فضائل امت مصطفیٰ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کیسے ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی سعید السراج فرماتے ہیں، ہم ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت واعظ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مجلس کے ایک کونے میں جو بیٹھا ہوا تھا اور خوب رو رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا، اے رونے والے، اور تیز رو، زیادہ رو، اور فرمایا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص خدا کے خوف سے روئے گا، قیامت کے دن اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار نے ایک دن وعظ فرمایا، اور اس گفتگو میں حضرت حشب رحمۃ اللہ علیہ جو وعظ میں موجود تھے رونے لگے، تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ کر اور فرمایا، اے ابو بشر، رو، بے شک مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آدمی ہمیشہ روتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا مالک اس پر رحم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی اس کا مالک اس پر رحم کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمران بن خالد خزائی فرماتے ہیں، میں نے حضرت فرقد السزی رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ کہ میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والوں کو کہہ دیجئے کہ خوش ہو جائے، بے شک رحمت اس پر نازل ہوگی، اور سب سے پہلے تم ہی پر انہی لوگوں پر نازل ہوگی جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں اللہ کی راہ میں رونے کی، کیونکہ رونے کے جو فضائل ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے اور پڑھے ہے، اس کے علاوہ کوئی فضائل نہیں ہے سوائے رونے کی، مگر وہ رونا اللہ کی محبت میں ہو، اور یہ رونا سنت رسول، سنت صحابہ، سنت اہل بیت، سنت اولیاء اللہ ہے، کیونکہ خوف خدا میں ہر پاک روح، پاک نفس روئے ہیں۔ حضرت ابو میمون براد فرماتے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، اور آنکھوں کو اللہ کے خوف سے تر رکھیں۔ بس ایسا بہت کم کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والے شخص کو خیر ہی خیر ہے، اور پھر اس شخص کو اور کسی جگہ خیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح المری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کعب احبار سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص گناہ کے خوف سے روتا ہے یا گناہ کے خوف سے رو دیا تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جو اللہ کی محبت و اشتیاق میں رویا تو اللہ اس کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جب چاہے اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ 5 سنی اور 1-2 سن لیتے ہیں۔ حضرت زن ابو عمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص جہنم کے خوف سے روئے گا، اللہ اسے جہنم سے پناہ دے گا، اور جو شخص جنت کے شوق میں روئے گا تو اللہ اسے جنت میں سکونت دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی رونا کتنی بڑی بات ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو تب بھی وہ چیز یعنی رونے سے ملے گی، اور جنت کی خواہش کرنا ہے، جنت طلب کرنا ہے تو رو گے تو جنت ملے گی، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی اگر محبت میں رو گے تو اللہ ملے گا۔
ملے گا، یعنی اللہ کے دیدار سے اس کو ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یزید بن ابان الرقاشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت اجید، وہ یزید تھا، یہ اجید ہے، حضرت اجید بن ابان الرقاشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں میں یا اپنے گناہ سے کسی گناہ پر رویا تو اس گناہ لکھنے والے فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اور جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے روئی، یعنی محبت میں اللہ کے خوف سے بہے یا اللہ کے خوف سے بہہ پڑی، تو قیامت کے دن اس کو امان دے دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کی یاد میں رونے والا بنائے۔ ہم سن چکے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اللہ کی یاد میں رونا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی دیکھو نا، رونے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، جنت نصیب ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور جب دل چاہے گا، جب دل چاہے گا اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ہم تو یہ چاہتے ہیں یار، اللہ کے دیدار کے لائق ہے یا نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہی نصیب ہو جائے تو رسول اللہ کے جلوے میں اللہ کے جلوے دیکھیں گے، اور انہی کے صدقے سے پھر اللہ کے بھی دیدار کریں گے، اور آپ اور میں خوش نصیب امت میں سے ہیں، خوش نصیب امت میں سے ہے، کیونکہ ہمارا ذکر قرآن میں، حدیث میں موجود ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ پارہ نمبر 4 میں ہے، تم سب امتوں سے بہتر امت ہو، لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، پارہ نمبر 4 میں ہے، یعنی اس امت، یعنی ہم جو امت میں ہے، ہمارا ذکر قرآن میں ہے اور خیر امت کے لقب کے ساتھ ہے، اور یعنی تم خیر امت اس لیے ہو کہ بھلائیوں کی راہ دکھاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس امت کو اشرف و اکرم امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کامل مکمل شریعت بھی ملی ہے۔ اس پر معرفت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نسب و مخصوص ملک اور علیم سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بلکہ اس کے افراد سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کا وجود اس لیے ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور فکر کر کے گمراہ انسانوں کو جنت کے راستے تک لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اشارہ امر بالمعروف کی طرف ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں ہے، پارہ نمبر 4 میں ہی، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کو کہے اور برے کاموں سے روکے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دین کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ جو میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے، اور آپ میری بات دوسروں تک پہنچائے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنتم خیرہ امت کی تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم 70 امتیں پوری کر رہے ہو، یعنی تم سے پہلے 1779 یعنی امتیں گزر چکی ہے، اور تم 70ویں امت ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب امتوں سے بہتر ہو اور باعزت ہو۔ یہ مشکوٰۃ شریف کا حوالہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہے اس امت خیر امم میں شامل ہو جائے تو اسے چاہیے اللہ کی شرط پوری کرے، یعنی امر بالمعروف اور جو 5 ارکان ہے اس کو ادا کرے، اور ایمان رکھے، دوسروں کی درستگی یعنی دوسروں کو ہدایت کے راستے پر لا کر کھڑا کر دے، نیکیوں کی ترغیب دے، گناہوں سے بچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور عشق عطا فرمائے۔ ابھی ہم سن چکے پہلے عشق رسول اور ایک صحابی انصاری جن کا نام حضرت سلواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب ہم 2 یا 3 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھرا بیان سنتے ہیں۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو سالم میں سے صحابی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ابو خزیمہ ایک دن سخت گرمی کے وقت اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ اپنی دونوں بیویوں کو دیکھا کہ وہ باغ میں اس کی جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر ایک نے جھوپڑی کے سامنے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے، اور ان کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانا بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے اور اچانک دل میں خیال آیا، عشق پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آ گئی کہ جو مومن اپنی جان سے مجھے چاہتا ہے وہ پورا سچا مومن ہے۔ آپ کو یہ خیال آتے ہی آپ نے کہا، ارے میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھوں، میں باغ کا سہارا لوں، بیویوں کے ساتھ بیٹھوں،
حالانکہ میرے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی اٹھائے ہوئے جنگ میں چلے گئے ہیں، اور جنگ تبوک سے میں پیچھے رہ گیا۔ بس یہ خیال آتے ہی آپ پھر تیار ہوئے، یہاں تک کہ خیمے تک، یہاں تک کہ غزوے میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف فرما تھے۔ جب سامنے ہوئے تو لوگوں نے کہا ایک سوال سامنے سے آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ابو خزیمہ ہو۔ جب کریم آقا نے یہ کہا تو حقیقت میں لوگوں نے دیکھا، جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحاباؤں نے دیکھا کہ وہ حضرت خزیمہ ہی تھے۔ سرکار کے سامنے شرمندہ ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ دیر ہو گئی، مگر ساری بات سنائے اور کہا اب میں آ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے کیا کہ آ گئے، اور اسی کو محبت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حوالہ ہے الاستعام جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 52 میں۔ ایسے ایک یرکوک جنگ میں ایک جوان کی بات ہے جو عاشق تھا کہ سارے عاشقوں کے کام ہے، میرے تمہارے جیسے کا نہیں ہے، اللہ بس کسی کے دعا سے، کسی کے کرم سے کچھ عشق ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہو جائے۔ یرکوب کی جنگ رجب ہجری 15 میں دریائے یرکوک کے پاس لڑی گئی تھی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح تھے، اور ان کے ماتحت حضرت خالد بن ولید نے کمال شجاعت و فراست سنبھالی تھی، اور انہی کی کمال شجاعت و فراست سے لاکھوں رومیوں اور لاکھوں رومی لشکر کو شکست دی گئی، اور اس فتح کے نتیجے میں شام، لبنان، اردن، فلسطین اور دیگر ملکوں میں خلافت اسلامیہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جب مدینہ فتح یرمک کی خوشخبری پہنچی تو اس وقت حضرت امیر المومنین خلیفۃ الدوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ورقہ بن محلل تنوخی جو جنگ یرکوب میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ تھے اور علم بردار تھے، کہتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے باب حرب کی کنڈی کھولنے کا ارادہ کیا وہ قبیلہ اسد کا ایک جوان نوعمر نہایت عقل مند لڑکا تھا۔ یہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، اب دیکھو کیسی چاہت ہے، کتنا یقین پختہ ہے اور کتنی محبت ہے۔ وہ آگے کہنے لگا امیر میں چاہتا ہوں کہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر کے اپنے دل کو تسکین اور اپنے قلب کو مصدر کو شفا دوں، اور اللہ تعالی مجھے جام شہادت
نوش کرنے کے لیے بخش دے۔ پھر باری تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں۔ تو حضور، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے یا کوئی پیغام دینا ہے تو میں دے دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنا یقین، محبت کہ شہید اور شہادت کے کیا فضائل حضور سے سنے ہوں گے، خلفائے راشدین سے سنے ہوں گے، کئی صدیق اکبر سے سنے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جذبہ، سبحان اللہ، آپ مجھ سے بیان کر دے کہ میں اسے عرض کروں۔ آپ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے اور کہا، ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا اور عرض کر دینا کہ ہمارے رب ذوالجلال نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے۔ جو آپ کی زبان پاک سے سنا تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے، فتح کا فتح حاصل ہو رہی ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، کر رہا ہے، اور ہم بالکل اسے سچا پاتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ذرہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ازدی جوان یہ سن کر گھوڑا قداح کے میدان میں آیا اور اپنے لیے حریف کو طلب کرنے لگا کہ آؤ میرے پاس، کوئی ہے؟ تو رومیوں میں سے ایک مقابل آیا مقابلے کے لیے۔ ایک کافر نکلا جو سب سے گھوڑے پر سوار تھا، ازدی جوان جس نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد، اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ اس نے قریب ہو کے یہ رضویہ یعنی یہ اشعار پڑھے، نیزہ بازی اور شمشیر زن، نیزے اور شمشیر بران کے ساتھ ضروری ہے کہ قریب پہنچ جاؤں اور جنت الفردوس میں بہت بڑے مرتبے کو پہنچ جاؤں۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے میں حملہ کیا، مگر ازدی جوان نے جلدی کر کے اس کے ایک نیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ رومی چکرا کے زمین پر گر پڑا۔ پھر ازدی نے اس کا گھوڑا اسباب اتار کر اپنی قوم سے ایک شخص کو سپرد کر دیا، اور پھر میدان میں پہنچ کر حلمن معاذ کا نعرہ لگایا۔ تو پھر دوسرا رومی آیا اس کے مقابلے کو، اس نے بھی اسے پہلے کی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی اس طرح سے چلا۔ پھر چوتھا آیا، چوتھے کو بھی آپ نے یعنی ازدی جوان نے اسے قتل کر دیا۔ اور جب پانچواں رومی آیا تو اس کے مقابلے میں اس ازدی جوان ایک دوسرے وار پر وار کرنے لگے، اور جوان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا موقع دیا اور وہ جوان شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق رسول، عشق خدا، جو ایک دوسرے پر ایک دوسرے حرص حسد کرتے اور اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر محبت سے
شہید ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کی وسعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے والوں کی یعنی دشمنوں کی پور اثرات موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائے حفاظت اور ابو جہل کے ناکامی ارادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح مبارک کی برکات، بکری کی کلیجی 130 آدمیوں نے کھائی پھر بھی کافی رہی، جناتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور اسلام قبول کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ورقہ کو شہادت کی خبر دینا، کنکریوں کا معجزہ خوشبو سے بھرا ہوا کنواں